बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, है जो हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव मिलकर एक ऐसा सिस्टम किसानों के लिए लॉन्च किया है जिससे किसान को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और हुकूमत ने 35 रुपये मन एक मुकर्रर रेट फिक्स किया है और 3 दिन के अंदर किसानों को पेमेंट भी की जाएगी। आज अपने प्रोग्राम में हम जानेंगे किस तरीके से इस प्रोसेस को ये लेके चलेंगे और मजीद ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। तो स्टूडियो में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर राना जाहिद मौजूद है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम अपना ये पैकेज। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और हुकूमत पंजाब के तहत कायम किए गए ग्रीन एग्री मॉल्स और इसके तहत कायम किए गए 92 गंदम खरीदारी मराकज़ किसानों के लिए तारीखी और इनकलाबी कदम साबित हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से 3500 रुपये मन फी के हिसाब से गंदम खरीदी जा रही है, जिससे काश्तकारों को इनकी मेहनत का हकीकी मुआवजा मिलेगा और बरसों से किसानों का इस्तेसाल करने वाले मिडल मैन और ज़ख़ीरा अंदोज़ों का किरदार ख़त्म होने में मदद मिलेगी। जदीद और शफाफ खरीदारी निज़ाम के तहत किसानों को 72 घंटों के अंदर बैंकों के जरिए अदायगी की जाएगी, जिससे वो माली परेशानी और कर्ज़ों के दबाव से निकल सकेंगे। यह इक़दाम ना सिर्फ किसानों की मुआशी हालत मजबूत करेगा बल्कि ज़रूरी शोबे में एतमाद और इस्तेहकाम भी पैदा करेगा, ताकि काश्तकार बर वक्त खुला बीज और दीगर ज़रूरी ज़रूरियात पूरा करके आइंदा फसल को बेहतर अंदाज में काश्त कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद हसन है और मैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ तो ये पाकिस्तान का वो डिपार्टमेंट है जो एक दूसरी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन लाने के लिए एक खड़ा किया गया और जो कि बड़ा इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। जहाँ जहाँ पे एग्रीकल्चर को जितना बेहतर से बेहतर किया जा सकता है उस पर काम कर रहे हैं। अब अगर हम इधर जहाँ पे इस टाइम हम खड़े हैं, ये शेखुपुरा PR सेंटर है जहाँ पे वीट प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस सारा चल रहा है। यहाँ पे मल्टीपल टीम्स जो हैं डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होके टुवर्ड्स अ गोल कि सब ने इफेक्टिव प्रोसेस, इफेक्टिव ऑपरेशंस इंश्योर करने उसके लिए काम करें। यहाँ पे बेसिकली ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो काम कर रहा है वो मॉनिटरिंग का काम कर रहा है। हमारी मॉनिटरिंग टीम्स जो हैं वो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट डिविजन्स के अंदर, डिफरेंट जोन्स के अंदर स्कैटर्ड हैं। ऑलमोस्ट 92 प्लस हमारे PR सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारी टीम्स हैं। हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब में इस टाइम पे स्कैटर्ड है, जो कि इंश्योर कर रहे हैं कि स्मूथली सारा प्रोसेस रन हो, स्मूथली सारे ऑपरेशंस रन हो, एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन इंश्योर की जा सके। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। राना जाहिद से जानते हैं। जी राना जाहिद, बताइएगा जो हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया किसानों के लिए किस तरीके से वो मैनेज करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिस फ़ज़ाइल, थैंक यू सो मच के आज का जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ासकर जो हमारी मईशत के अंदर है ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और देखिए, क्योंकि ये जो है ना डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे किसानों से, हमारे काश्तकारों से और ख़ासकर गंदम से जो हमारी रोज़मर्रा की अहम ज़रूरियात है। तो मैं इसमें हुकूमत पंजाब को और जितने भी इसमें इदारे हैं उनको अप्रिशिएट करता हूं और मैं काबिल तहसीन और हमारी तरफ से मुबारकबाद भी देते हैं ये जो प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ये ग्रीन कॉर्पोरेटिव इनिशिएटिव और पंजाब हुकूमत ने मिलकर वीट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम एक स्टार्ट किया हुआ है, जिसके तहत ये जो ग्रीन एग्री मॉल्स हैं ये किसानों से गंदम खरीदा करेंगे। मैं आपको बता दूं, ग्रीन एग्री मॉल्स किसानों से गंदम खरीदा करेंगे और इसके लिए हुकूमत पंजाब ने 92 मराकज़ और गोदाम्स बनाए गए हैं पंजाब भर में, ताकि उनसे वो गंदम खरीद कर अपने पास स्टोर कर सकें। अब देखें कितना बड़ा फ़ायदा है। और इसके अगर हम फ़ायदे की सबसे पहले बात करें ना तो देखें इनका जो हदफ है ना, इन्होंने ग्रीन एग्री मॉल्स का उन्होंने 10 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है वो पूरे पंजाब से ख़रीदनी है और उसको अपने पास स्टोर करना है। इसका फ़ायदा हम आपको बताएंगे कि इसका फ़ायदा नाजरीन को, जो हमारे ख़ासकर किसान भाई, उनको क्या क्या होगा। देखिए, सबसे पहले जो इसका फ़ायदा है ना तो हुकूमत ने जो एक रेट मुकर्रर किया 3500 रुपये मन, 3500 रुपये मन इन्होंने रेट बता दिया और इनको बता दे कि आपने 3500 रुपये मन इनसे गंदम खरीदनी है। अच्छा, ये क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना ये जो किसान हमारे भाई हैं ये इन ग्रीन एग्री मॉल्स के मराकज़ पर आएंगे। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया कि 92 मराकज़ पंजाब भर में कायम किए गए हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में, कस्बों में, शहरों में। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अपने सबसे पहले जो इनका जो वज़न होगा ना वो वज़न किया जाएगा इनकी गंदम का, फिर उसके बाद इसकी क्वालिटी को चेक किया जाएगा। देखें कितना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है कि अगर हमारी जो चीज़ है, जो हमें गंदम मिल रही है, जो अहम ज़रूरत है हमारी, उसकी क्वालिटी को भी चेक किया जाएगा ताकि कोई ख़राब या जो ज़ाया चीज़ है वो ना आ जाए। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा कि जब ये चीज़ें सारी चेक हो जाएंगी, पास हो जाएंगी, कितनी सबसे बड़ी मज़ेदार बात है जो इसमें इंपॉर्टेंट बात हुकूमत ने की है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर
3 दिन के अंदर मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि किसानों को 3 दिन के अंदर बैंकों के जरिए उनकी पेमेंट की अदायगी हो जाएगी। देखिए आपने अपनी गंदुम आए मरकज पे आए, आपने जमा करवाई और पास होके आपको 3 दिन के अंदर आपकी अदायगी होगी। नहीं, दूसरा मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है और इसके तहत ही ये जिस तरीके से ग्रीन एग्री इन्होंने एक मराकज बनाया, खरीदारी मॉल्स बनाए खरीदारी के लिए, गंदम की खरीदारी के लिए, आप क्या देखते हैं इस प्रोजेक्ट से? ये जो मिडिल मैन होते हैं और ये दुकानदारों का जिस तरह का सिस्टम है, इसको क्या फायदा पहुंचेगा? देखिए मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए ना, जब हमने बताया कि 3 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिल गई है, अब इससे क्या होगा, जो काश्तकार होगा वो खुश हो गया कि आपने जैसे फसल काटी आपने दी और आपको पेमेंट मिल गई है। ना आपका मिडिल मैन का कोई दरमियान में रास्ता है, ठीक है, और ना जो है ना आप किसान डायरेक्ट इन्हीं से डायरेक्ट हो गया। और उसके बाद आप क्या कर सकेंगे, एक तो आपको मेहनत का आपका सिला हो गया, किसान खुश होगा, गंदम की जो स्पोर्ट प्राइस है पैसे मिल जाएंगे, बिल्कुल वो हो गया। और जो नेक्स्ट गंदम की या कोई भी काश्तकारी होगी वो देखें वो टाइम से हो जाएगी। अच्छा, अब इसके फायदे क्या क्या हो रहे हैं देखें हम इसके फायदे के, क्योंकि यूजुअली किसानों से जब ये दुकानदार या मिडिल मैन लेते थे तो क्रेडिट पे ले रहे होते थे, उनको पैसे बेचारों को नहीं मिलते, तो किसान तो गरीब आदमी होता था ना। देखिए उससे जब वो मिडिल मैन आता था वो उसको कहता था जी उसकी अलग बीच में से कमीशन, बिल्कुल वो कहता था जी मार्केट में रेट चल रहा 3000, हाँ जी गंदम ज्यादा हो गया, आपने देना 2500 रुपया। वो मजबूरन अपनी ज़ाया होने से बचाने के लिए वो क्या करता था, उसको मजबूरन देता था। वो उनका इस्तेहसाल करते थे, लॉस में चला जाता था, लॉस में चले जाते। अगर वो उसको सपोर्ट करते थे वो प्राइस गिरती थी, वो रह जाते। अब हुकूमत का ये जो इनिशिएटिव हुआ कि उन्होंने फिक्स रेट कर दिया, बिल्कुल फिक्स रेट कर दिया, 3500 रुपए मानना है, आप जाएं जमा करवाएं 3 दिन के अंदर। इससे सबसे बड़ा जो फायदा क्या हुआ कि मिडिल मैन का खात्मा ही हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा ये फायदा। वो लोग इनको क्या कोई स्लिप दे देंगे या किस तरीके से होगा? देखिए वो तो एक ट्रांसपेरेंसी का क्या सिस्टम होगा? बिल्कुल देखिए ना, इनका एक पूरा डिजिटल सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। जब 92 मराकज़ हैं और ये जो डिपार्टमेंट बने हैं, तो ये बड़े पीछे इनके जो है ना सिस्टम तैयार किए गए, डिजिटल सिस्टम इनके पीछे तैयार किए गए हैं, ताकि जो है ना इनकी किसी 1 रुपए का भी जो निज़ाम में शफाफियत है वो कहीं से हेरा फेरी ना हो ना। 1 रुपए की भी अगर अदायगी फर्ज करें कि इन्होंने, कि हम कहते हैं कि जी 25 टन गंदम जो है ना वो इन्होंने अपना इस मराकज़ में जमा करवा दी, 25 टन गंदम करवा दी, इनको एक स्लिप देंगे, ठीक है। उसके बाद बैंक की जो है ना वो जमा करवा के 3 दिन के बाद आपके अकाउंट में जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये जो ग्रीन एग्री मॉल्स हैं ये क्या फैसिलिटीज मजीद इन किसानों को दे रही हैं? अच्छा देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि इसके जो फायदे हैं ना, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा और भी मैं बता रहा था। देखिए एक यहाँ पर हुकूमत ने ये नहीं किया कि जी हमने ये ग्रीन एग्री मॉल सेंटर बना दिए तो उसके बाद जी आप बिल्कुल खत्म हो, आपका SMS और कॉल के जरिए इसका फीडबैक लिया जाएगा। अच्छा। आपने वो आपको कॉल और SMS करेंगे आप मुतमिन हैं या नहीं है, यानी कि उन्होंने फॉलोअप सिस्टम भी रखा हुआ है, फॉलोअप करे ताकि हमारे जो नुकसान हो। और इसमें जो देखें एक दूसरी बात, जो किसान कार्ड वाले थे ना उनको इसमें बड़ा फायदा होगा, उनको तरजीही बुनियाद पर। जो दूसरा आपका सवाल था कि इसमें जो किसानों का फायदा है ना, वो देखें मजीद क्या फैसिलिटीज ये ग्रीन एग्री मॉल्स वाले दे रहे हैं। इसमें देखें, इसमें जो फायदा आपको मिलेगा ना, इसमें आपको कर्ज भी मिलेगा, ठीक है, आपको इसमें मशीनरी भी मिलेगी और आपका पूरा जो सिस्टम है एक डिजिटलाइज हो जाएगा। जब ये चीजें, जब आपको जब जरूरत होगी आपको, तो ये जो चीजें जब आपको मुहैया होंगी तो आप अपने अच्छे से तरीके से मजीद काश्त कर सकेंगे। तो और देखिए कितना आपको ये कर्ज देंगे? देखिए ये तो उसके मुताबिक होगी ना, ये जो उसकी रिक्वायरमेंट जो भी किसी किसान की होगी या जो भी उसकी हिस्ट्री देखेंगे उसके मुताबिक ये होगी, कितनी वो प्रोड्यूस करता है, कितना उसको चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हुकूमत का इसमें अच्छा इनिशिएटिव हुआ है कि ये जो बारदाना है, अरबों रुपए का जो बारदाना हुकूमत वो इन किसानों को फ्री में देगी। अच्छा। ताकि वो उनका ऊपर जो एक बोझ आता था कि गंदम को बीजने का या दोबारा से, तो वो बहुत ज्यादा कम हो गया। आप अगर माजी में चले जाएं तो आपने सुना होगा बारदाने के टाइम पे कितने मसाइल पैदा होते थे। मसाइल पैदा होते थे, वो ACDC के दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के किसान थक जाते थे, बारदाने नहीं मिलता था। बिल्कुल ऐसे ठीक है, फिर 1 या 2 मिलते थे और वो एक मसला बनता था। अरबों रुपए के हुकूमत ने फंड्स कायम कर दिए, तो देखें ये तो बड़ी शानदार बात हुई है। अच्छा, माजी की भी अगर हम बात करें तो हमारी हुकूमत काम भी कर रही है, काम की है, ये बड़ा शानदार इकदाम है। और जिसमें इसमें जो भी डिपार्टमेंट्स या इदारे इसमें काम करें उनके लिए काबिल तहसीन उन्होंने काम किया। अच्छा देखें, इसका जो है ना सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, आप हमने जैसे बात की मिडिल मैन का इसमें तकरीबन 80 to 90% जो किरदार है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आपकी किसी चीज का इस्तेसाल ही नहीं हो रहा, आपने अपनी गंदम प्रोड्यूस की, आपने उसको जमा करवा दिया, आपको पेमेंट आ गई, आप नेक्स्ट आ गए, आपको जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसमें हम बता रहे थे कि इसमें कोल्ड जो स्टोरेज की फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है यहाँ पर, जो अगर रखना चाहता है तो वो भी। इसलिए मैंने आपसे पूछा ना, ये लोग क्या किसानों को फैसिलिटीज दे रहे हैं?
جی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ دیکھیں ایک تو آپ کو سٹوریج دے رہے ہیں, آپ کو سٹوریج آپ کو قرضہ دے رہے ہیں, قرض دے رہے ہیں, مشینری دے رہے ہیں, باردانہ دے رہے ہیں, باردانہ کی فراہمی. تو دیکھیں 4-5 تو یہی ہو گئے. یہ دیکھیں یہ بڑے میجرز اس میں ہے جس کی وجہ سے جو کسان تھا نا وہ بڑا پس کے رہ جاتا تھا. تو یہ دیکھیں یہ چیز تھا. اور ماضی میں جو کسان ہوتے تھے وہ جس طریقے سے شکایت کرتے تھے کہ جی ہمیں وقت پر ہمیں باردانہ کی ہمیں فراہمی نہیں کی گئی ہے, اور جو ہے کسان نقصان میں چلا جاتا. پھر بعض بات کیا ہوتا تھا کہ جیسے آپ نے دیکھا پچھلے 1-2 سالوں میں جو گندم کا ریٹ تھا مس فضائل وہ گر چکا تھا, ٹھیک ہے. اس کا نقصان کیا تھا کہ جو کسان تھے نا, اکثر اوقات جو جب بھی بات ہوئی تھی کسانوں سے تو وہ بڑا جو ہے نا وہ رو رہے تھے کہ جی ہمیں لاکھوں روپے کا نقصان ہوگا, جتنی بڑی زمین تھی اس کو اتنا زیادہ اس میں لاس ہوا اس میں, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ وہ آبائی اجداد تھے, آبائی ان کی زمینیں تھی, تو اس کام کو چھوڑ نہیں سکے. تو اس کا حکومت نے اس دفعہ یہ پلان کر کے گرین کارپوریٹ انیشیٹو اور گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت یہ جو ڈپارٹمنٹس بنا دیے کہ یار اس میں کسانوں کو بھی سپورٹ ہے, اور 3500 روپیہ ایک ریزنیبل پرائز مقرر کر دی تاکہ جو کسان ہے نا وہ نقصان میں نہ جائے اور اپنا اس چیز سے فائدہ اٹھا سکے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے مالز بھی بنا دیے ہیں, یہ 92 جو گندم خریداری کے مراکز بھی بنا دیے ہیں, اب بات پیدا ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی کی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایسے مراکز میں کیا کوئی کیمرہ سسٹم ہے, جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل سسٹم ہوگا, کس طریقے سے اس کو یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ چلائیں گے, کوئی آڈٹ ہوگا یا کیا ہوگا جس سے ہماری جو کسان برادری ہے یہ بھی. بالکل میڈم, آپ نے یہ بڑا ہی اچھا سوال کیا. دیکھیں جب آپ کوئی بھی سسٹم آپ کا کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو پتا ہے ڈیجیٹل سسٹم جب آپ کا ہو جاتا ہے تو اس میں چانسز کیا ہوتے ہیں, اس میں کرپشن کے جو چانسز ہیں کم ہو جاتے ہیں. مینول کام ہوتا ہے نا تو اس میں شاید ہم اس میں ہینکی بیکی مار سکتے ہیں. لیکن جب دیکھیں آپ نے سب سے پہلے وہاں پر جانا ہے, آپ کی گندم کا جو ہے وہ ایک وزن ہونا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کی کوالٹی چیک ہونی ہے, پھر اس کے بعد جب یہ مراحل پورے ہو جانا پھر آپ کو کمپیوٹر کے اندر اندراج کر کے سسٹم کر کے ایک پراپر آپ کو سسٹم دیا جائے گا کہ یہ آپ کی اتنی اماؤنٹ تھی, اتنا آپ کا یہ ٹن یا من جتنوں کے حساب سے گندم آپ کی بنی ہے, تو یہ آپ اس کے حقدار ہیں اور اتنی پیمنٹ آپ کو آ جائے گی. تو دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ کرپشن والا سین ہی ختم ہو گیا. نہیں تو کون سے افسران اس کی نگرانی کریں گے, کس طریقے سے اس کو مینیج کریں گے, اے سیز ڈی سیز ہوں گے, کون مینیج کرے گا؟ اس میں دیکھیں ڈپارٹمنٹ آف فوڈ کنٹرول بھی اس میں شامل ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے اسسٹنٹ کمشنر بھی شامل ہیں, اس میں ڈی سی بھی شامل ہے. پنجاب گورنمنٹ تو آپ کو دیکھیں وہ سپروائز کر ہی رہی ہے اور اس کے تمام نمائندے ہیں. اور اس کے بعد جو گرین پاکستان انیشیٹو جو ہے سب سے بڑا, اس کی جو ٹیم ہے وہ کام کری, گرین ایگری مالز کے نام سے کام کری ہے. تو دیکھیں جب یہ اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہوں گے, اگر کوئی ایک ڈپارٹمنٹس کو اس کا دے دیا جاتا ہے اختیار تو ہم کہہ سکتے تھے کہ شاید یہاں پر کوئی کرپشن کے چانسز ہو. لیکن جب حکومت پنجاب ہے, آپ کا ڈپارٹمنٹ آف فوڈ کنٹرول ہو گیا, آپ کا گرین پاکستان انیشیٹو کے نمائندے ہو گئے, تو کرپشن تو 4-5 لوگوں میں آ گئی نا, تو کوئی ایک بھی نہیں کر پائے گا. اگر ایک کوئی ہوتا کسی کو اختیار دیا ہوتا تو وہ شاید کر سکتا ہے, لیکن 4-5 جب ڈپارٹمنٹس ہوں گے تو یہ کرنا بڑا آسان ہوگا. تو میں اپنے کسان بھائیوں کو کہوں گا کہ بالکل آپ گرین ایگری مالز کے مراکز پر آئیں, اپنی گندم جو ہے وہاں پر دے اور اپنی محنت کا صحیح طور پہ جو صلہ ہے وہاں سے حاصل آ کے لے سکیں, اور آنے والے دنوں میں جب آپ نیو کاشت کر سکیں تو آپ کو ان کی محنت کا صلہ مل سکے, اور جو آپ کے معاشی نقصانات ہیں وہ کم سے کم ہو سکے. دوسرا رانا زاہد, ایک یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, ایک ہے ہمارا امیر کسان, بڑا کسان, اور ایک ہمارا چھوٹا کسان ہے, ٹھیک ہو گیا. تو کیا ایسی صورت میں دونوں کے لیے برابر فیسلٹیز موجود ہیں, یا وہی سسٹم رہے گا کہ بڑے کو زیادہ پوچھا جائے گا اور چھوٹا کسان بیچارہ پستا چلا جائے؟ نہیں میڈم, یہ دیکھیے گا نا آپ نا کہ جب آپ نے فرض کریں کہ آپ کے پاس 2 ایکڑ کی زمین ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس 2 ایکڑ کی زمین ہے, آپ نے فرض کریں کہ اگر یہ جو بھی اسٹیمیٹ ہوتا ہے آپ نے اتنے من گندم پروڈیوس کر لی, ٹھیک ہے. جب آپ نے گندم پروڈیوس کر لی تو دیکھیں آپ نے یا تو اس کو ذاتی استعمال کے لیے رکھیں گے, یہ ایک چھوٹے کسان کی بات کر رہا ہوں, یا آپ اس کو کہیں پہ بیچنے جائیں گے. اچھا جب بیچنے جائیں گے 2 ریٹ, وہ 2 چیزیں ہیں نا, ایک مارکیٹ ہے اور ایک گرین ایگری مال ہے. تو جب مجھے پتا ہے کہ میری جو اماؤنٹ ہے مجھے یعنی کہ جو مجھے ریٹ اچھا مل رہا ہے وہ مجھے گرین ایگری مال پر مل رہا ہے, میں پہلے جاؤں گا تو مجھے ملے گا. تو وہی ٹریٹ انہوں نے آپ کے ساتھ کرنا ہے جو ایک جس کے پاس 25 مربع کی زمین ہے, اور وہی سلوک آپ کے ساتھ کریں گے جس کے پاس 3 ایکڑ کی ہے. تو تمام لوگوں کو یکساں سہولیات وہاں پر اویلیبل ہوں گی. تو رانا زاہد پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو یہ دکاندار ہیں جو ان سے لیا کرتے تھے, اب وہ تو ان سے اب وہ تو اور مہنگے داموں بھی ان سے لیں گے, اب ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنے کی آپ ہمیں بیچ دیں.
دیکھیں آپ نا وہاں یہ نہ تو جائیں، ایسی صورت میں کیا ایسی صورت میں تو دیکھیں نا یہ تو پھر ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں. یہ تو ابھی جو پروجیکٹ ہے یہ سٹارٹ ہوا اور بڑا کامیابی سے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ جاری ہے. اب یہ آنے والے میں دیکھیں جب بھی کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے کچھ دیکھیں جو ہے آپ میئرز بھی لینے پڑتے ہیں تو وہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. ابھی آپ نے یہ پروگرام سٹارٹ کر دیا ہے اور آنے والے دنوں میں چلے گا جہاں پر کچھ نقائص ہوں گے تو ان نقائص کو دور نہیں تو کیا ایسی جائے گا. صورت لیکن میں اس سے اگر میں کوئی ان کو یوں کہتا ہے کہ جی ان کو لالچ دلاتا ہے کہ آپ اتنے میں ہمیں بیچ دیں اور یہ چلے جاتے ہیں بیچنے کے لیے, تو اگر کوئی ایسی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے تو کوئی قانون کوئی لائے عمل بنایا انہوں نے ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بالکل دیکھیں اس کے لیے تو پورا ایک لا موجود ہے نا. یہ تو پنجاب گورنمنٹ اس کو جو ہے نا سپورٹ کر رہی ہے. تو جب پنجاب گورنمنٹ سپورٹ کرے گی جو اس کے قانون ہوں گے اس سے ریلیٹڈ ہوں گے, فوڈ سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہوں گے, تو دیکھیں اس کو مطابق اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ ہوں گے نا. اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا اور اس کے بعد فرض کریں کہ اگر ایک جب آپ نے اپنا اس کو کہہ دیا کہ جی آپ گرین ایگری مالز میں ہیں تو 90% لوگ وہاں پر جائیں گے. اکا دکا کچھ لوگ پرسنٹ جو لوگ ہیں نا وہ وہاں پر مڈل مین کا بھی ان کے پاس بھی جا پائیں گے. لیکن سب سے بڑی اس سے بات ہے کہ جو مڈل مین کا جو اس میں جو کردار ہوگا نا وہ تقریباً آنے والے دنوں میں ٹوٹلی ختم ہو جائے گا. دیکھیں کوئی بھی جب پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے نا تو اس میں آپ کو پتا ہے کچھ نقائص کی نشاندہی ہوتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فلاز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وقت گزرتا ہے ان فلاز کو دور کر کے وہ سسٹم ایک پرفیکٹ سسٹم, بہترین سسٹم بن جاتا ہے. اسی طرح جو گرین ایگری مال کا یہ انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑی امید ہے اور جو اس کو ڈپارٹمنٹس چلا رہے ہیں وہ بڑے شاندار اور بڑے کیپیبل ہیں, وہ ماشاءاللہ بڑے بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں. تو وہ اس ڈپارٹمنٹ کو بھی مجھے انشاءاللہ تعالی امید ہے یہ جو آئے روز ہمارے یہاں پر جو ہے نا ذخیرہ اندوزی ہو جاتی تھی جب ضرورت ہوتی تھی وہ اس کو بعد جو چھپا لیتے تھے. مڈل مین کا تو کردار یہی ہے نا. دیکھیں گوداموں میں کتنے ریٹ ہوئے ہیں, گوداموں پہ چھپا لیا کرتے تھے, ویٹ کرتے تھے نا کہ ریٹ بڑھے تو ہم اس طریقے سے نکالے بلیک کر کے, جس کو بلیک کہتے ہیں. یہ مڈل مین والی جو بات کی تھی, مڈل مین نے کیا کرنا ہوتا ہے, اس نے یہی کرنا ہوتا ہے کہ یار میں گندم تھوڑی سی پیسے زیادہ دے کے زیادہ قیمت میں خرید لوں اور جب برا وقت ہے بجائے کہ اپنی عوام کو فیسلیٹیٹ کرنے کے میں ان کو مہنگے دام میں بیچوں. رمضان کی اس کی مثال آپ کے سامنے ہوتی ہے. تو اسی طرح جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے جو خاص کر ذخیرہ اندوز ہوگا نا یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ڈینٹ ہوگا. دیکھیں جب ضرورت ہوگی اگر کوئی ایسے حالات یعنی کہ اب ہماری گندم ختم نہیں ہو سکتی انشاءاللہ تعالی دیکھیں نا کوئی موسمی حالات بھی آ سکتے ہیں تو یہ تو جو قدرتی آفات ہوتی ہیں اس میں بعض کا جو فصلیں متاثر ہو جاتی ہیں. لیکن جو انیشیٹو ہے وہ یہی کیا گیا کہ آنے والے دنوں میں جو پلاننگ ہوئی ہے کہ ہمارے یہ جو گندم کے سٹاک ہیں وہ عوام کو جو ہے نا یہ جو اشیاء ہے وہ ان کو متواتر اور ایک مناسب قیمت پر ملتی رہے. تو ہماری پاکستان کی اکانومی کو کس حد تک اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں نا جب آپ اکانومی کو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا جب آپ کی امپورٹ ہوتی ہے. گندم بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں نا, جب یہاں پر چینی ختم ہو جاتی ہے یا گندم ختم ہو جاتی ہے, کھاد ختم ہو جاتی ہے کوئی بھی, تو ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے بلینز آف جو ڈالرز ہوتے ہیں وہ ہمارے امپورٹ میں چلے جاتے ہیں. تو ہمارا سرمایہ تو دیکھیں وہ باہر کے ملکوں میں چلا گیا. ٹھیک ہے نا. اگر وہ جب یہ چیزیں امپورٹ نہیں ہوں گی اور اگر ہمارے پاس الحمدللہ یہ وافر مقدار میں موجود ہوئی تو ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہوں گے. اور جو سب سے پہلے اپنے ملک کی ضروریات پوری ہوں گی, ملک کی ضروریات بچنے کے بعد دیکھیں اگر جو ہوگی وہ ظاہر ضرور ایکسپورٹ ہونی چاہیے. اگر وہ جب نہیں ہوگی تو جو بلینز آف ڈالر ہم نے باہر دینے ہیں وہ ہماری اکانومی کے اندر جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ جو انکلوڈ ہو جائیں گے. جب انکلوڈ ہوں گے تو وہ ہماری اکانومی آٹومیٹکلی وہ گرو کرے گی. نہیں دوسرا پھر جو یہ ہمارے کسانوں کو کھاد چاہیے ہوتی ہے, ڈفرینٹ ادویات چاہیے ہوتی ہیں فصل کے لیے, تو یہ بھی یہ فراہم کریں گے یا نہیں یہ وہ کسان خود ہی اپنے لیے مینیج کرے گا؟ اس میں جو ہے نا ابھی یہ ان کے تحت ان کا ایک پلاننگ ضرور ہے بالکل, اور یہ جو ہے اس کے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی. دیکھیں بڑے میجر جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ کو انہوں نے آپ کو اس میں جو ہے وہ اپنے باردانہ اس میں فری کر دیا, آپ کو اس میں قرض دے رہے ہیں, اس میں آپ کے سسٹم کو ڈیجیٹل فوڈ سیکیورٹی بنا دیا, ذخیرہ اندوزی کو ختم کر کے آپ نے کر دیا اور آپ کو باردانہ کی فراہمی کر دیا. تو یہ دیکھیں اور قرض آپ کو دیا جائے گا. تو یہ دیکھیں یہ تو بہت بڑے انیشیٹو ہوگا نا اس چیز میں. ہمارے کسان بھائیوں کا کیا رد عمل ہے اتنا بڑا حکومت انیشیٹو لے رہی ہے؟ بالکل دیکھیں کسان جو پچھلے سالوں سے جن کو شکایت تھی کہ ہمیں صحیح معاوضہ نہیں مل رہا, ہم کہاں پر جا سکیں, کوئی اگر ڈپارٹمنٹ تھا بھی پہلے پاسکو تھا تو وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہا تھا. تو اب کیا تھا کہ عوام اس جو کسان ہے خاص کر کاشتکار وہ اس سے بڑے خوش ہیں. اور خاص کر یہ جو گندم کی سپورٹ پرائز آئی ہے 3500 روپے من, فضائل یہ بہت زیادہ شاندار ہے. اور اس سے کیا ہوگا جو ہمارے کسان بھائی نے جو ان کے معاملات ہیں اور ان کی جو محنت انہوں نے کی ہے, دیکھیں ہم تو گندم کا اگر کوئی پروسیس دیکھیں نا جا کے تو آپ جب
کہیں پر جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی اگر یہ جو زمین ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ زمین ہماری ماں ہے, وہ زمین سے پیار کرتے ہیں, وہ ایسے پیار نہیں کرتے. ہم نے اگر روٹی کھانی ہے نا تو ہمیں گھر میں پکی پکائی روٹی مل جاتی ہے, لیکن آپ نے کبھی یہ پروسیس کبھی دیکھا ہے کہ یہ جو روٹی تیار ہوتی ہے, جو گندم ہوتا ہے, یہ کہاں سے آتی ہے؟ زمین کو سب سے پہلے سخت گرمی, سخت سردی میں, موسمی حالات میں اس کو جو ہے نا وہ اس کو تیار کیا جاتا ہے, اس کو پھر بیجا جاتا ہے, پھر کھاد ڈالی جاتی ہے, مہینے لگ جاتے ہیں لوگوں کی, کتنے پانی لگتے ہیں, سردیاں ہیں, گرمیاں ہیں, اپنی راتیں جاگتے ہیں, اس کے بعد پھر پھل تیار ہوتا ہے, آپ کا پودا تیار ہوتا ہے, اس کے بعد پھر اس کے اوپر گندم, پھر کٹائی, درمیان میں موسمی حالات فلڈ آ جاتے ہیں ہمارے, کیونکہ پاکستان آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو موسمی حالات کا شکار ہو رہا ہے نا یہاں پر, ٹھیک ہے, انوائرمنٹل یہاں پر جو ہے نا آئے روز چینج ہو رہے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ جب ایک کسان ہوتا ہے کہ وہ جب اس کے اوپر اس کی ساری وہ اکانومی بیس کر رہی ہوتی ہے نا کہ اگر یہ گندم میری اچھی ہو گئی تو میں اپنے بچوں کی شادی بھی کر سکوں گا, اپنی ایجوکیشن کے اکارڈنگلی پلاننگ کرتے ہیں نا, بالکل, اور میں اپنا جو گاڑی بھی لے سکوں گا. جب اگر وہ چیز ہی جو ہے نا وہ خراب ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے بعد جب یہ گندم تیار ہو جاتی ہے, پھر کٹائی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد مراکز میں جاتی ہے, اور پھر پروسیس ہو کے ہمارے گھروں تک پہنچتی ہے جو ہم ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں. تو مزید حکومت کیا ان کے جو مسائل ہیں ہمارے کسان بھائیوں کے, ان کو حل کرنے کے لیے آئندہ کوئی نیا عمل لا رہی ہے, کوئی ایسے اقدامات بنا رہی ہے؟ دیکھیں, آپ نے حکومت پنجاب کی میں بات کروں گا تو حکومت پنجاب نے جو پچھلے سال تھا وہ کسان کارڈ لانچ کروایا تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر کسانوں کو سپورٹ کیا تھا, کیونکہ گندم کی جو ٹریکٹرز آئے تھے, گرین ٹریکٹرز آئے تھے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو چیزیں حکومت پنجاب کو تو بڑا شاندار اقدام یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس میں کیا کرے گا, کسانوں کے پر یا کوئی قدرتی آفات کی وجہ سے ہمارے پر کوئی ایشو آ رہے ہیں تو حکومت دیکھیں اپنی کیپیسٹی کے اندر جتنا میکسیمم ہو سکے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو جتنا زیادہ سپورٹ کرے گی جو ہمارے کسان بھائی ہوں گے ان کی مشکلات بھی کم ہوں گی. دیکھیں نا, اگر آپ کی فصل ہی برباد ہو جاتی ہے, آپ زیرو پہ کھڑے ہو گئے, آپ زیرو پہ کھڑے ہو گئے, لوگ اس کے اندر آپ یقین مانیں کہ ڈپریشن کے اندر چلے گئے نا, کیونکہ گندم کی سپورٹ پرائز 2200 سے لے کے پیچھے 1800 تک آ گئی. آپ نے اگر اس کا خرچہ ہوا, دیکھیں نا, آپ کا اگر اس کے اوپر خرچہ ہوا تھا 3000 پہ, تو آپ 1800 2200 سے کس طرح بیچیں گے؟ تو یہ میں مانوں گا کہ اس میں ہمیں حکومت کو بالکل اپنا جو ہے وہ اپنا حکومت کی تعریف کرنی چاہیے. اب آپ یہ سبزیاں دیکھیں, سبزیوں کی ایک مثال تھی, آنے والے جو دن ہوتے تھے, خاص کر یہ والے دن ہیں, اس میں پیاز, ٹماٹر, لہسن, ادرک جو تھا یہ بہت زیادہ ہائی پرائزز پہ جاتا تھا. اور آج دھنیا نہیں ملتا تھا, دھنیا عام سی. آج یقین مانے کہ مجھے پچھلے 1-2 سالوں میں سے دیکھ کے نا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. آج بھی پیاز کا ریٹ 80 روپے کلو ہے, ٹماٹر تقریباً 100, آلو کا ریٹ اتنا 30. کسان کو ضرور ہم مانتے ہیں کہ تھوڑا بہت اس میں لاس ہوگا, لیکن ایک عوام جو بھی مہنگائی کی چکی میں پھنس رہی تھی, ہماری حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے نا, لیکن گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کی ہے, اسٹیبلٹی کوئی چیزیں آئی ہیں نا, تو یہ مارکیٹ کا جو بیلنس پرائز ہے چیزوں کی, وہ بیلنس پرائز یہاں پر آئی ہے. تو یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے, اس کو ہونا چاہیے. اور ہمارے جو ہماری ایم پی اے سلما بٹ نے بڑا کردار ادا کیا پورے رمضان میں, جس طریقے سے روڈوں پہ رہ کے, اور ہر ادارہ کرنا چاہیے اس میں, چاہے ہمارے بیوروکریسی ہو, ہماری اس میں چیف منسٹر ہو, اس میں ہمیں جو بھی ادارہ اس میں کام کر رہا ہے, اکیلا ادارہ کام نہیں کر سکتا, سب مل کے کرتے ہیں, ٹیم کام کر رہی ہے نا, بالکل. اور دیکھیں باقی جہاں پر نقائص سے, دیکھیں ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, کہ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا عوام کو ایک جو ہے وہ ایک ویلیویبل کنٹینٹ دیں, ہم ان کو مفید چیزیں بتائیں. جس طریقے سے آج ہم نے بتایا کہ کسان اپنی جو ہے یہ گندم کو یہاں مراکز پر لے کے آئیں اور اپنا اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اگر کہیں پر ہمیں نقائص نظر آتے ہیں تو ہم نے ان نقائص کو بھی بیان کرنا ہے, ان کو صحیح کر سکے. رانا زاہد, حکومت کو ہمارے نوجوانوں کو مزید جدید زراعت کی طرف لانے کے لیے بھی کوئی لائے عمل ایسا تیار کر رہی ہے؟ دیکھیں بالکل, ہماری جو زرعی یونیورسٹی فیصلہ آباد ہے, اور جو ہمارے کتنے پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب باہر کے ملکوں میں پڑھنے جا رہے ہیں, چائنا میں جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, کینیڈا جا رہے ہیں, اور خاص کر چائنا کی اگر ہم بات کریں تو زراعت کے میدان میں ہم اپنی ملتان میں بہت بڑے زرعی فارمز بنائے گئے ہیں, جہاں پر جو ہائیبرڈ بیجز ہیں ان کے بارے میں وہ آ رہے ہیں, سیڈز اس میں آ رہی ہے, آم کے بارے میں کہ پر جو ایکڑ ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پیداوار کو بڑھایا جا سکے. تعلیم کے میدان میں بھی اس نے بہت اچھا کرا ہے, اور اس میں مزید اس میں ایمرجنسی کی بھی ضرورت ہے, تاکہ جو 1 ایکڑ پیداوار ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. جتنی زیادہ 1 ایکڑ سے پیداوار ہوگی اتنا زیادہ ہمارے کسان بھائیوں کو فائدہ ہوگا. اور اس کے پیچھے جتنی ہوگی وہ ریسرچ ہماری ہے, جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, ان کو مزید جو حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. چائنا کے ساتھ مل کے دیکھیں, چائنا جو ہے نا ایک گروئنگ اکانومی ہے, اور دنیا بھر میں چائنا کو ایک مانا جاتا ہے, تو اس کے ساتھ حکومت کے معاہدے بھی ہیں, اور مزید معاہدے کرنے چاہیے کہ ہمارے جو زرعی اسٹوڈنٹ ہیں, خاص کر زراعت سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, اور ان کو جو ہے نا تیار کیا جا سکے. ایکسپیریمنٹس بھی تو کر رہے ہیں نا ان کو بہتر بنانے کے لیے. رانا صاحب, تھینک یو سو مچ فار ٹائم. ناظرین, وقت ہوا بریک کا, واپس آتے ہیں اپنے نیو ٹاپک کی طرف. اسٹے ٹیون.